الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمام دعائیں پردے میں ہوتی ہیں یہاں تک کہ ان کے شروع میں اللہ پاک کی حمد یعنی تعریف بیان کی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے، پھر دعا کی جائے تو دعا کرنے والے کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حوالہ القول البدیع صفحہ نمبر 222۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک کی محبت اور اس کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم نئے عنوان کے ساتھ نئی معلومات، نئے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ توجہ کے ساتھ رضا الہی پانے، ثواب کمانے کے لیے سلسلے کو اول تا آخر دیکھنے کی نیت بھی فرما لیجئے، کوشش بھی کیجئے۔ اللہ پاک ہماری سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لبیک حضور، پچھلے سلسلوں میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے بارے میں آپ نے ذکر خیر فرمایا۔ جی، آج کن کا تذکرہ کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کا ذکر خیر کریں گے۔ آپ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، صحیح۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی مشابہت بہت تھی اور بہت عبادت گزار تھی اور بہت ہی صابرہ خاتون تھی۔ ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے آزمائش میں مبتلا کیا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے پاس کثرت اولاد، کثرت اموال، طرح طرح کی نعمتیں تھیں، تو مکان گرا، اولاد دب کر فوت ہو گئی، جانور ہزاروں بکریاں، ہزاروں اونٹ جو ہیں سب مر گئے، کھیت باغات برباد ہو گئے، کچھ نہیں رہا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام ان چیزوں کے ضائع ہونے کی جب خبر ملتی تو کہتے اللہ کا شکر ہے، اسی کا تھا، اس نے جب تک چاہا میرے پاس رکھا اور جب چاہا لے لیا۔ اچھا، پھر آپ کو بیماری میں مبتلا کیا گیا، جسم شریف میں چھالے پڑ گئے تھے، بعض استغفر اللہ کہتے ہیں کہ وہ کیڑے پڑ گئے تھے، استغفر اللہ۔ کسی نبی کے جسم میں یا اخلاق میں یا نسب میں اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے لوگ ان سے نفرت کریں۔ بھئی نفرت کریں گے تو نیکی کی دعوت کیسے دیں گے؟ مخلوق کو خالق سے کیسے ملائیں گے؟ قریب کون آئے گا؟ جی، تو آبلے پڑ گئے تھے، چھالے پڑ گئے تھے اور سارا جسم زخموں سے بھر گیا، مگر یہ اللہ کی نیک بندی جو یوسف علیہ السلام کے خاندان سے تھیں، ان کا نام رحمت بتایا جاتا ہے، اور یہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ان کا نام میشا بنت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ماشاءاللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو 18 سال 18 ایئر انہوں نے اپنے شوہر کی خدمت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں ہیں، تو حضرت رحمت اللہ علیہ جی، آپ محنت مزدوری کرتی تھیں اللہ اکبر، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کھانا لایا کرتی تھیں، اللہ اکبر، اور حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا ذکر کرتے رہتے اور ان مصیبتوں پر صبر کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پر یہ واقعہ بیان کرنے کا ایک مقصد ہے نا، برکت، رحمت، عبرت، سیکھنا، تربیت، بہت سارے مقاصد ہیں
کہ اللہ کی نیک بندی نے 18 سال کے طویل عرصے صبر کیا. اچھا اب یہاں گھر میں بچوں میں بیماری آ جاتی ہے, اپنے جسم بیماری آ جاتی ہے, شوہر صاحب کسی مرض میں مبتلا ہو گئے, کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا, چھت سے گر گئے, کوئی عضو معطل ہو گیا, مفلوج ہو گئے, لکوہ آ گیا, اور کوئی ہیپاٹائٹس سی ہو گیا, کوئی مرض لگ گیا, تو گھبرائے نہیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اچھا آپ دیکھیں اللہ کی اس نیک بندی نے, حضرت بی بی رحمت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 18 سال اپنے شوہر کا ساتھ دیا. بڑی بات. اچھا تنگ دستی آ گئی ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, کاروبار میں کوئی لاس ہو گیا, بڑے مکان سے چھوٹے مکان میں آ گئے, اعلیٰ سوسائٹی سے عام سوسائٹی میں آ گئے, اور آنرشپ تھی کرائے کے مکان میں آ گئے. صبر کریں, صبر کریں, صبر کریں. پہلے نعمتیں کس نے دی تھی؟ اللہ پاک. لی بھی اسی نے, بے شک وہ دی تھی, وہ بھی آزمائش تھی. یہ جو لی ہیں اس میں بھی آزمائش ہے. تو 18 سال خدمت کی, بڑی بات. تو اللہ پاک نصیب فرمائے. اور یہاں میں اسلامی بہنوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں مدنی پھول پیش کروں گا. میرے نبی کے ارشادات سنو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں اللہ پاک کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کیا بات. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے, نہ تعظیماً نہ عبادتاً. بے شک اللہ کو ہی ہے. بے شک اگر اجازت دیتا تو عورت کو اجازت دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے, اجازت نہیں ہے, لیکن اس کی شوہر کی تعظیم اور تکریم بتائی گئی. اچھا ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا, عورت جب اپنی 5 نمازوں کو پڑھے, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں, سردی گرمی آندھی طوفان خوشی غمی, ہر حال میں ہر کیفیت میں 5 نمازوں پڑھے. جو عورتوں کے خاص معاملات ہوتے ہیں, خاص ایام ہوتے ہیں, وہ ایک مجبوری ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن بلا عذر نہیں چھوڑنی. 5 نمازیں, رمضان کے مہینے کے روزے رکھے, پاک دامن رہے, شوہر کی فرما بردار ہے. فرما بردار یعنی شوہر کا حکم جو اللہ رسول کے فرمان کے مطابق ہے اس کو مانے. تو میرے نبی نے, مالک جنت نے جنت کی بشارت ارشاد فرمائی. کیا فرمایا؟ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو. سبحان اللہ. 8 دروازے ہیں جنت. کیا بات, کیا بات. تو دیکھیں جنت میں داخلے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو عورت 5 نمازوں کو پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, پاک دامن رہے, شوہر کی فرما بردار رہے, جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی. اچھا کیا بات. میرے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف میں حدیث نمبر 1161 1161, عورت اس حال میں مری, عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا تو وہ جنت میں داخل ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا جنت میں داخلے کا ہی سامان کرنا چاہیے نا. سبحان اللہ کا شکر ہے ہم ایمان والے ہیں. اب اچھے عمل کرنے, تو ایک شادی شدہ عورت کے لیے بہت اچھا عمل ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے, ماشاءاللہ, اپنے شوہر کو راضی کرے, نمازوں کی حفاظت کرے, شوہر کو رسپیکٹ دے, اور اگر وہ تکلیف میں ہے اس کی دلجوئی کرے, اگر وہ بیمار ہے اس کی خدمت کرے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. آمین. اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا سلسلہ ختم کیسے ہوا؟ تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 صراط الجنان تفسیر سے پڑھ لے, اس کی وضاحت پڑھ لے, انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. سبحان اللہ. اور پھر کیسے کرم نوازیاں ہوئیں جب وہ حالات بدلے تو اللہ پاک نے نعمتوں سے پھر مالا مال فرمایا. یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان. ہاں جی دیکھیں کہ وہ صبر کا پھل میٹھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صحت بھی عطا فرمائی, جوانی بھی عطا فرمائی. آپ کی زوجہ محترمہ بی بی رحمت اللہ تعالی علیہا کی جوانی بھی لوٹ کر آئی, آپ کی اولاد کو بھی زندہ کیا گیا, آپ کے باغات اور کھیت بھی ہرے بھرے ہوئے, اور نعمتوں میں اضافہ ہوا. تو صبر کا پھل میٹھا.
تو واجب۔ خاص آج میسیج ہے سبحان۔ کہ اسلامی بہنیں جو شادی شدہ ہیں شوہر کی عزت کریں اور ان کی خدمت کریں، اگر وہ بیمار ہیں آزمائش میں ہیں تو بھی ان کی دلجوئی کریں۔ سبحان اللہ۔ چپ رسے موتی مل سڑ صبر کرے ہیرے پاگلا وانگوں رولا پائے نہ موتی نہ ہیرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہم نے سنا، کھڑی شریف کشمیر میں آپ کا مزار ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مصیبت آئے تو چپ رہیں، واویلا نہ کریں، شور نہ کریں، آپ کو اس کا اللہ پاک اجر دے گا۔ چپ رہیں سی تو موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے۔ اور اگر پاگلوں کی طرح شور مچاتا رہے گا تو تیرا ثواب بھی جائے گا، تیری تکلیف بھی نہیں جائے گی۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ آمین آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ننھی مبلغہ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ میرا نام شہر بانو ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو ضد کے بارے میں بتاؤں گی۔ پیاری بچیوں، بات بات پر ضد کرنا بہت بری عادت ہے اور اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ آپ کے ضد کرنے کی وجہ سے آپ کی عادت خراب ہو جائے گی۔ امی ابو پریشان ہوتے ہیں۔ مہمانوں کے سامنے امی ابو کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ مہمان بھی تنگ ہوتے ہیں۔ سب لوگ انہیں پیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ امی ابو کے پیار میں کمی آ جاتی ہے۔ سب لوگ انہیں برا سمجھنے لگتے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم پڑھنے نہ جانے کی ضد، اسکول نہ جانے کی ضد، ہوم ورک نہ کرنے کی ضد، گھومنے پھرنے سیر کے لیے جانے کی ضد۔ پیاری بچیوں، کچھ کاموں کی ضد کرنا برا نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر امی ابو نماز نہ پڑھتے ہوں تو انہیں نماز پڑھنے کی ضد کرنا، مدنی چینل دیکھنے کی ضد کرنا۔ اللہ پاک ہمیں ناجائز ضد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ ماشاء اللہ الکریم۔ ننھی مبلغہ کی تیاری، ان کا بیان کرنا اللہ پاک قبول فرمائے اور ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ ان کے والدین کو جو ہے ان کی طرف سے خوشیاں اور سکھ عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ایک سوال اور اس کے جواب کی طرف، توجہ کے ساتھ سنیے۔ نام ایمان طارق ہے، میں دارالمدینہ اوکارا کیمپس میں پڑھتی ہوں۔ میرا آج کہتے یہ سوال ہے، خاوند کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اسلامی بہنیں کس طرح صبر کریں گی؟ دیکھیں اللہ کی شان ہے، دیکھیں ہم نے تو موضوع یہ لیا ہے، صبر کا بیان ہو رہا حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیفیں اور آپ کی زوجہ محترمہ بی بی رحمت رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا اس پر صبر کرنا، شوہر کی خدمت کرنا۔ وہ پھر دیکھیں کیسا انعام ملا، تکلیف دور ہو گئی، راحت کے دن آ گئے، جوانی پلٹ آئی، نعمتوں میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہوا۔ اور سب سے بڑی چیز کیا ہے دنیا میں؟ سب سے بڑی نعمت ہے ایمان، ٹھیک، اور آخرت میں سب سے بڑا انعام ہے دیدار الہی۔ کیا بات، سبحان۔ پریشانی آتی ہے، بندہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اچھا، جو صبر کرنے والیاں ہیں ان کے واقعات پڑھیں۔ بی بی آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، فرعون جیسا ظالم مسلط تھا مگر آپ نے صبر کیا۔ ازواج پاک کے واقعات سنیں، خاتون جنت کے واقعات پڑھیں، کچھ علم دین حاصل کریں، نیک صحبت اختیار کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، ایسی کتابیں جو ہیں نا یہ پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ الکریم بیٹا صبر کیا ہے یہ پتہ بھی چل جائے گا اور اس کا وہ توفیق بھی نصیب ہو جائے گی۔ حضور اگر یہ بھی ذہن بنایا جائے کہ زندگی چند دن کی ہے تو کوئی نہیں، پریشانی آئی بھی ہے تو ٹل بھی جائے گی، اس طرح بھی کچھ صبر آ جائے گا کچھ۔ بالکل، دیکھیں موت کی یاد تو کافی ہے ہمارے لیے،
नसीहत ही नसीहत है, उसके अंदर इबरत ही इबरत है। बेशक। भी हम भी नहीं रहेंगे तो तकलीफ भी नहीं रहेगी। नहीं, अच्छा, मौत की तकलीफ को याद करें तो ये तकलीफें आसान हो जाएंगी। कब्र की तकलीफ को याद करें, तकलीफें आसान लगेगी। क्या क़यामत की तकलीफें याद करें, तकलीफें आसान रहेंगी। बंदा मोमिन राहत कब पाएगा, चैन कब पाएगा? जब वो पुल सिरात को पार कर लेगा। अल्लाह। उससे पहले तो तकलीफ ही तकलीफ है, तकलीफ ही तकलीफ। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुशक्क़त में रहता पैदा किया है। मुशक्क़त ही मुशक्क़त है। पैदा होना मुशक्क़त, बोलना मुशक्क़त, चलना मुशक्क़त, दांत निकलना मुशक्क़त, गिरना, पड़ना, और लड़कपन, नौजवानी, जवानी, शादी, औलाद, काम, कारोबार, दोस्त, अहबाब, घर, लेन, आजमाइशी आजमाइशी। तो सब्र की बगैर चारा ही नहीं। अल्लाह नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मदनी चैनल के नाजरीन, गुफ्तगू बहुत प्यारी है। अल्लाह पाक मुझे भी आपके सदक़े में अमल नसीब फरमाए। अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बात बनेगी। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, औलाद के हुकूक, और जानते हैं कि आज औलाद के किन हुकूक का तज़किरा है। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। हुज़ूर क्या फरमाएंगे? जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह कई सिलसिलों से ये हमारा सेगमेंट चल रहा है, और बिलखुसूस पिछले चंद प्रोग्राम से हम बच्चियों के हुकूक के ताल्लुक से, बेटियों के हुकूक के ताल्लुक से सुन रहे हैं। आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ में जो उसमें हुकूक लिखे, उसमें से कुछ लेते हैं। आज जो एक हक़ आला हज़रत ने बयान किया, वो हक़ भी है, उसकी समझें कि बच्ची की तरबियत भी है, कि इसको घर की चार दीवारी में रखें। वाह, बेटियों का ये हक़ है, वाह जी। ठीक है, कि इनको चार दीवारी में रखें, छुपा कर रखें। क्योंकि अब चादर और चार दीवारी का हुक्म मेरा है, आपका है, इसका है, उसका है? नहीं, अल्लाह का हुक्म है। सुभान। वक़र्ना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33। और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा ना रहो, जैसे अगली जाहिलियत की पर्दगी। अल्लाह। तो सारी कायनात को बनाने वाला, पैदा करने वाला, हमें इंसानियत का शरफ अता करने वाला, देखने, बोलने, सुनने, चखने की, चलने की, सोचने की ताकत देने वाला, बेशुमार नेमतें देने वाला रब, सुभान। हमारा खालिक व मालिक, वो फरमा रहा है। और अपने घरों में ठहरी रहो, बेपर्दा ना रहो। तो बच्चियों को घर और घरेलू काम के मामलात में रखा जाए, ये अल्लाह का हुक्म है, उसके हबीब का हुक्म है, ठीक है। और घर के अंदर बच्चियां रहें, यही इनके हक में बेहतर है। अच्छा, बाज़ लोग जो कि या तो दीनदार नहीं होते, मसलन गैर मुस्लिम है, या दीनदार तो हैं, बस नाम ही मुसलमानों जैसा, बाकी बेचारों के अमाल, अफ़आल, किरदार, गुफ्तार दीन के मुताबिक नहीं होता, दीन से बेजार होते हैं बाज़। तो कहते हैं यार ये क्या जुल्म लगा रखा है, औरतों को कैद कर रहे हो तुम भाई। और भाई ये गौर करें, ये जुल्म नहीं है, ये बच्चियों की इज्जत और इस्मत की हिफाजत है। अल्लाह पाक ने बच्चियों को ये घर की जीनत बनाया है ना। जैसे फूल जो है चमन में अच्छा लगता है, बेशक। तो बच्चियां, औरतें घर के अंदर घर की जीनत है। अच्छा, बकरी घर में रखी जाती है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी। शेर, चीता, मुहाफिज, कुत्ता इसलिए कि इनको आज़ाद फिराया जाए। अच्छा, बकरी को आज़ाद करने तो भेड़ियों पर तो चढ़ जाएगी, वो तो उसको शिकारी जानवर फाड़ देंगे। अच्छा, औरतों को ही पर्दे का क्या हुक्म है? अल्लाह अल्लाह। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने 5 असबाब लिखे हैं। औरत घर की दौलत है और दौलत को घर में छुपा के रखा जाता है। हर एक को दिखाने से खतरा है कि कोई चोरी कर ले। इसी तरह औरत को छुपाना और गैरों को ना दिखाना जरूरी है। औरत घर में ऐसी है जैसे चमन में फूल, और फूल चमन में ही हरा भरा रहता है, अगर तोड़कर बाहर लाया गया तो मुरझा जाएगा। इसी तरह औरत का चमन उसका घर, उसके बाल बच्चे हैं, उसको बिला वजह बाहर ना लाओ वरना मुरझा जाएगी। औरत का दिल निहायत नाजुक होता है, बहुत जल्द हर तरह का असर कबूल कर लेता है, इसीलिए औरतों को कच्ची शीशियां फरमाया गया। सुभान। नाजुक शीशा जल्दी टूट जाएगा। अच्छा, मुफ्ती साहब लिखते हैं हमारे यहाँ भी औरत को सिनफे नाजुक कहते हैं। नाजुक चीजों को पत्थरों से दूर रखते हैं कि टूट ना जाए। गैरों की निगाहें उसके लिए पत्थर हैं,
اس لیے اس کو غیروں سے بچائیں. عورت اپنے شوہر، باپ، دادا بلکہ سارے خاندان کی عزت ہے، آبرو ہے. تو اس کی مثال سفید کپڑے کی ہے. سفید کپڑے پر معمولی سا داغ دھبا دور سے چمکتا ہے، غیروں کی نگاہیں اس کے لیے بدنما داغ ہیں. اس لیے اس کو ان دھبوں سے دور رکھو. عورت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کی نگاہ اپنے شوہر کے سوا کسی پر نہ ہو. کیا بات. اس لیے قرآن نے حوروں کی تعریف کی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، سورہ رحمان کی آیت نمبر 56. شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی. اللہ اللہ. یہ عورت کی شان ہے. دیکھیں جنتی حور کی شان ہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں اگر اس کی نگاہ میں چند مرد آ گئے تو یوں سمجھو عورت اپنا جوہر کھو چکی. اس کا دل اپنے گھر بار میں نہیں لگے گا جس سے گھر تباہ و برباد ہو جائے گا. تو خیر، تو بچیوں کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ ان کو گھر کی چار دیواری میں رکھا جائے. ماشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، پردے کو قید نہ سمجھا جائے، حفاظت کا ذریعہ سمجھا جائے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اسلامی بہنوں کے دینی ادارے، اور دیکھتے ہیں کہ آج کس علاقے کے کس دینی ادارے جو دعوت اسلامی کے تحت چل رہا ہے آپ کو وزٹ کروایا جاتا ہے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. دور حاضر میں جہاں مردوں میں دینی کام کرنا جتنا اہم ہے، وہیں خواتین میں بھی دینی کام کرنا نہایت ضروری ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اسی ضرورت کے پیش نظر اسلامی بہنوں میں دینی کام کو عام کرنے کے لیے مختلف کورسز کرواتی ہے، جس میں تجوید، فقہ، اصلاح اعمال اور دیگر دینی کورسز شامل ہیں. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت اسی ہے. کے تحت اسلامی بہنوں کے لیے مختلف مدنی مراکز بنائے گئے ہیں، جہاں پر اسلامی بہنوں کو دینی کورسز کروائے جاتے ہیں جو کہ زندگی گزارنے میں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں. اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. اللہ تبارک و تعالی ان دینی اداروں کو شاد و آباد رکھے، ان کو بنانے والوں کو شاد و آباد رکھے. 8ویں صدی ہجری کی مایا ناز، فاضلہ، عابدہ اور عارفہ جلیل القدر خاتون گزری ہیں. دارالاسد بنت اسد الدین، یمن کے بڑے ہی عزت والے گھرانے سے ان کا تعلق تھا. دولت دنیا ان کے قدموں میں پڑی تھی، لیکن ہمیشہ یاد خدا میں منہمک رہتی تھی. خدمت خلق بھی کرتی اور خواتین کی اصلاح و دعوت میں بھی حصہ لیتی، نیکی کی دعوت دیتی، برائی سے منع کرتی اور انہیں نصیحت کرتی، اپنے علم پر عمل کرتی. اور پھر انہوں نے اپنی جو دولت تھی اس کو راہ خدا میں خرچ کیا اور دینی اداروں کے لیے کام کیا. تو آپ کو بھی دعوت پیش کرتے ہیں کہ آپ بھی یہ دینی ادارے دیکھ رہے ہیں، یہاں آنا بھی چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو اپنے اصالِ ثواب کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ پورا ادارہ بنا سکتے ہیں تو پورا ادارہ بنا دیجئے. جب تک چلتا رہے گا ہمارے لیے باعث سے اجر و ثواب رہے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے قابل رشک خواتین. کس قابل رشک خواتین خاتون کا تذکرہ ہے، سنیے اور عمل کی طرف بڑھیے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا آپ نے نام سنا ہوگا. اللہ کی ولیہ، اور ان کے بہت سارے واقعات تذکرۃ الاولیاء میں ہیں. ایک ایمان فروز واقعہ سناتا ہوں. مہمان حاضر ہوئے آپ کے ہاں
اور کھانا کھانا چاہتے تھے. گھر میں اتفاق سے 2 روٹیاں تھیں. آپ نے دونوں کی دونوں روٹیاں مہمان کے سامنے رکھ دی. اسی دوران کسی سائل نے دروازے پر سوال کیا تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں روٹیاں مہمانوں کے سامنے سے اٹھا کر اس مانگنے والے کو عطا فرما دی. مہمان بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، ہم رہ گئے. تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک کنیز، ایک خادمہ بہت سی گرم گرم روٹیاں لے کر آئی. کہنے لگی میری مالکہ نے بھجوائی ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان روٹیوں کی گنتی شروع کی. کتنی تھی؟ 18. یہ دیکھ کر کنیز سے کہا تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، یہ روٹیاں میرے لیے نہیں بھیجی گئیں، کہیں اور کے لیے بھیجی گئیں. اگر یہ میرے پاس بھیجی جاتی ہیں 20 ہوتی، 20 ہوتی. کنیز نے کہا کہ آپ ہی کے لیے بھیجی ہیں. آپ فرماتی رہی نہیں یہ روٹیاں نہیں میرے لیے نہیں آئیں. اب یہ کنیز روٹیاں واپس لے کر گئی. خادمہ جو تھی اپنی مالکہ کے پاس سارا واقعہ سنایا. مالکہ نے کہا کہ 2 روٹیوں کو اور اضافہ کر دو، اب لے جاؤ. اب 20 روٹیاں لے کر حاضر ہوئی تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روٹیاں گنی تو 20 تھیں. اب مہمانوں کے سامنے رکھ دی. مہمان حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب مہمان کھانے سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ یہ کیا؟ فرمایا جب میں نے مانگنے والے کو 2 روٹیاں دیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک تیرا وعدہ سچا، تو 1 کے بجائے 10 دیتا ہے، اور تیرے ارشاد پر مجھے پورا یقین ہے. وہ کنیز 18 روٹیاں لائی تو میں سمجھ گئی کہ وعدہ خداوندی کے مطابق 20 ہونی چاہیے، تو یہ بھول ہوئی ہے، میرے لیے نہیں آئیں، اس لیے میں نے واپس کی. اور جب 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کے وعدے کی تکمیل ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں فرماتا ہے من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں. اور قرآن میرے رب کا کلام، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ہمارے اسلاف کا کتنا مضبوط بھروسہ تھا قرآن پر، اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اللہ رسول کے وعدوں پر کتنا بھروسہ تھا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. کیسا یقین ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، اور فضول باتوں سے ہم بچیں اور اچھے اچھے کام کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور اس کو آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مہمان نوازی کے طور پر ہو یا کسی غریب کی مدد کے طور پر ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، اولاد کی خدمت ہو، رشتہ داروں کی خدمت ہو، اللہ پاک اس سے راضی بھی ہوتا ہے، ثواب بھی دیتا ہے، اس کے مال کو بھی بڑھاتا ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. آمین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آئیے ایک اور سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سوال ہے، کیا جواب ہے. میرا نام نبیہ عطاریہ ہے. میرا آج کا سوال یہ ہے کہ بچیاں گھر کے کاموں میں ماں کا ساتھ دیں، وقت نہیں دیتی، موبائل میں لگی رہتی ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل پرابلم ہو گیا ہے. موبائل جو ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی بیماری کی صورت اختیار کر گیا، وبا کی صورت اختیار کر گیا. کووڈ-19 سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. یہ وبا میں اور تباہی میں فائدے کم، نقصانات بہت زیادہ ہیں. اور ینگسٹر، بچے بچیاں، میل فیمیل جو ہیں اس کا ناجائز استعمال بھی کر رہے ہیں. تعلیم متاثر ہو رہی ہے، گھر متاثر ہو رہا ہے، صحت متاثر ہو رہی ہے، نظر متاثر ہو رہی ہے، دماغ متاثر ہو رہا ہے، بہن بھائی والدین کے رشتے متاثر ہو رہے ہیں، گھر کا سکون متاثر ہو رہا ہے، بے چینی بے حیائی کو فروغ مل رہا ہے. اچھا، اس قدر لوگ اس میں منہمک ہو گئے کہ رشتوں کو بھول گئے. ماں باپ اولاد کے اندر فاصلہ بڑھ رہا ہے، ماں باپ اولاد سے بات کرنے کو ترس گئے.
اور ماں باپ موبائل پر لگے ہوئے تو بچے بھی لگے ہوئے. اب ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے دوسرے کمرے میں بھائی ہے یا بہن ہے, اور اس کو جاؤ بیٹا اس کو بلا کے لاؤ, وہاں سے کال کر رہا اس کو. ارے جاؤ اللہ کے بندے, ادھر تو ہے, ادھر بھی میسج کرو گے. کو ہر وقت یوں بیٹھ کے تم یوں نہیں بیٹھا ہوا نا. تو خیر اس سے بچوں کو بہت نقصانات ہو رہے ہیں. مثلا نیند نہیں آ رہی, چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے, خارش, سر درد, دماغی کمزوری. تو ہونا یہ چاہیے کہ گھر کے اندر یہ ہو جائے بھی جب سب گھر والے اکٹھے ہوں گے کوئی موبائل استعمال نہیں کرے, کیا بات, یوں طے ہو جائے. بڑا پیارا حل اور دیا آپ نے. رشتوں کی اہمیت بیان کی جائے کہ موبائل سے زیادہ رشتے ہیں بھائی. موبائل کو لگے ہوئے, ماں کو چھوڑے ہوئے, باپ کو چھوڑے ہوئے, بہن کو نہیں توجہ کر رہے, اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے. اور صلہ رحمی واجب ہے, یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. سبحان اللہ. اور گھر کے اندر مدنی چینل چلے, مدنی ماحول سے وابستگی ہوگی تو ہمارے بچے اور ہماری بچیاں گناہوں سے بھی بچیں گے, انشاءاللہ موبائل کے مس یوز سے بھی بچیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیارا حل دیا مدنی چینل کے ناظرین. اب عمل تو ہم نے کرنا ہے نا, تو نیت کیجیے, عمل کریں گے انشاءاللہ. آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. حضور آج کس حکم قرآنی کے بارے میں ہم آپ سے سورہ سنیں گے؟ نساء آیت نمبر 32. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما. مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے, اور اللہ سے اس کا فضل مانگو. مردوں سے نیکیوں میں عورتوں نے پیچھے نہیں رہنا, آگے بڑھنا ہے, جذبہ ہونا چاہیے نا. جی. ام المؤمنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ فرمایا, ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے, یعنی اسلام کی خاطر جنگ کرتے اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا عظیم ثواب پاتے. تو اس آیت کریمہ کا نزول ہوا اور تسکین دی گئی کہ مرد جہاں اسلام کے لیے جنگ کر کے ثواب پاتے ہیں تو عورتیں اپنے شوہروں کی بات مانیں, فرما برداری کریں, پاک دامن رہیں, ان کو بھی ثواب حاصل ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آئی ہوں. واہ. اللہ پاک نے مردوں پر اسلام کی خاطر جنگ کو فرض فرمایا. یہ زخمی ہوں تو ثواب پائیں, شہید ہو جائیں تو رب کے ہاں زندہ ہیں, رزق دیے جاتے ہیں. ہم عورتیں گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں, ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم جس عورت سے بھی ملو اسے بتا دو کہ شوہر کی فرما برداری کرنا, واہ. شوہر کے حق کو پہچاننا اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے برابر ہے. اللہ اور تم میں سے بہت کم عورتیں ایسا کرتی ہیں. اللہ اکبر. آقا یہ بھی جانتے ہیں. ہاں بالکل جانتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہاری عورتوں میں سے کون سی عورتیں جنت میں ہوں گی؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. فرمایا ہر محبت کرنے والی, زیادہ بچے جننے والی, جب غصہ دلایا جائے یا اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ کہے میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے, جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں سوؤں گی نہیں. اللہ اللہ اکبر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس عورت کے مرتے وقت اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں سبحان داخل ہوگی. سبحان. تو جو کام مردوں کے لیے ہیں وہ مردوں کے لیے ہیں, جو کام عورتوں کے لیے وہ عورتیں کریں. کیا بات. ان کے لیے ان کاموں میں ثواب ہے تو سبحان آپ کے لیے گھر کے کاموں میں سبحان. ثواب ہے. اولاد کے لیے, اولاد کی ولادت میں جو آزمائشیں ہیں, پھر ان کی تربیت میں, ان کی افزائش میں, ان کی پرورش میں, اس کے لیے آپ کا جو ثواب ہے. شوہر کی خدمت, کھانا پکانا, گھر کے صفائی, کام کاج وغیرہ, یہ سارے ثواب کے کام ہیں. تو یہ مردوں کے لیے جو ڈیوٹیاں ہیں وہ کر رہے ہیں, جو آپ کی ڈیوٹی وہ سمجھیں وہ کریں. انشاءاللہ آپ بھی رب کو راضی کریں گی, آپ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گی, آپ بھی جنت میں پہنچیں گے اللہ کی رحمت سے. سبحان اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, بڑے ہی پیارے اور اہم اور دلچسپ سیگمنٹ کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں, امور خانہ داری. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. بڑی ہی اچھی معلومات
جس سے ہمارے گھروں میں فائدہ ہو سکتا ہے وہ اس سیگمنٹ میں ہمیں فراہم کی جاتی ہیں۔ ماشاء اللہ حضور پچھلے سلسلوں میں بھی بڑی سبزی کیسے کاٹیں تو کیسے سنبھالیں، اس طرح کی چیزیں ماشاء اللہ بتائی گئیں۔ آج کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں ماہنامہ فیضان مدینہ میں اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، ہم بھی وہیں سے لے کر بیان کرتے ہیں، اسلام میں نے اس کو پڑھیں۔ آج برتنوں کی صفائی کے تعلق سے میں عرض کروں گا۔ دیکھیں برتن ہمارے کھانے پینے کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پانی برتن میں پیتے ہیں، چائے برتن میں پیتے ہیں، کھانا برتن میں کھاتے ہیں، سویٹ ڈش برتن میں کھاتے ہیں ہم ڈال کر۔ اور اب اسپیشلی ان کا جو اندرونی حصہ ہے، انٹرنل جو ایریا ہے، جی اس کی صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ورنہ جو جرمز ہیں، جراثیم ہیں، وہ افزائش پائیں گے اور صحت کو نقصان پہنچائیں گے۔ انہی برتنوں میں نان اسٹک برتن، پلاسٹک کے برتن، لوہے کے توے، کڑھائی، فرائی پین وغیرہ ہمارے گھروں میں بہت استعمال ہوتے ہیں۔ مسلسل استعمال، بے توجہی کے سبب ان پر بازو کا تہ چڑھ جاتی ہے۔ گھی یا تیل کے استعمال کرنے کے بعد اچھی طرح صاف نہیں کیا جاتا تو تہ اور سخت ہو جاتی ہے۔ ان کی صفائی کا ایک آسان، سستا اور کچن میں موجود ایک طریقہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ فرائی پین، کڑھائی یا توا، اس کو چولہے پر رکھ کر چولہا نیچے سے فلیم جو ہے، شعلہ جو ہے، اس کو چلا دیں۔ اب توے اور فرائی پین پر، کڑھائی پر تھوڑا سا پانی ڈالیں، آدھا کپ ونیگر یعنی سرکہ ڈالیں، 1 چمچ میٹھا سوڈا اور 1 چمچ کوئی سا بھی واشنگ پاؤڈر ڈال کر 10-5 منٹ تک اس کو پکائیں۔ اس دوران کسی لکڑی کے چمچ سے یعنی ووڈن سپون سے یا کفگیر سے، نان اسٹک برتنوں میں لکڑی کے چمچ استعمال کیا کریں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کو مکس کر کے ہلائیں، چولہا بند کر کے اس کو کسی چمچ یا لوہے کے تار سے رگڑیں، اور یاد رکھیں کہ نان اسٹک برتنوں میں لوہے کے تار یا چمچ استعمال نہ کریں، ورنہ اس کی اوپری تہ اتر جائے گی، برتن خراب ہو جائیں گے۔ اچھا، بہت آسانی کے ساتھ ساری گندگی اتر جائے گی۔ اب کسی بھی لیکوڈ یا صابن سے برتن کو دھو لیں، برتن چکنائی سے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ عموماً سوس پین، کڑاہی یا توا باہر سے جل جاتا ہے، کاربن کی ایک موٹی تہ جم جاتی ہے، تو اس کے لیے کھلے برتن میں اتنا پانی لیں جس میں جلا ہوا برتن آ سکے۔ اب اس برتن میں 1 چمچ واشنگ پاؤڈر، 1 چمچ نمک، 1 چمچ میٹھا سوڈا اور 4 چمچ سرکہ ڈال کر جلے ہوئے برتن کو ڈال کر تیز آنچ پر 10 سے 15 منٹ رکھیں۔ پلاسٹک کے برتن میں نہیں رکھنا، وہ جل جائے گا۔ پھر نکال کر چمچ یا چھری سے اس کو کھرچ دیں، پھر کسی فوم کی مدد سے صابن کو دھو لیں۔ پلاسٹک کے برتنوں میں پیلا پن آ جاتا ہے، برتنوں کو بدنما کر دیتا ہے۔ فریج کی اندرونی پلاسٹک کی دیواریں، مائکرو اوون، وہ تو ایسا اسمیل دے رہا ہوتا ہے کہ وہ گرم تو کر دیتا ہے چیز کو، لیکن ساتھ میں وہ بیڈ اسمیل بھی دے رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی صاف کرنا ہوتا ہے۔ اس کا بھی طریقہ ہے کہ اندرونی حصے کو میٹھے سوڈے کو پانی میں ملا کر گاڑھا سا مکسچر بنا لیں، فریج یا اوون کے اندرونی حصے پر لگا کر 10 سے 15 منٹ چھوڑ دیں۔ پہلے فریج یا اوون کی تار پلگ سے الگ کرنا نہ بھولیے گا، ورنہ کرنٹ لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یوں ہی پلاسٹک کے پیلے برتنوں میں بھی لگا کر آپ چھوڑ دیں، پھر کسی جالی یا فوم سے رگڑیں، پیلا پن دور ہو جائے گا، داغ دھبے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ فریج کے اندرونی حصے کو کسی صاف سوتی یعنی کاٹن کے کپڑے سے اچھی طرح خشک کریں، برتنوں کو سادے پانی سے دھو لیں۔ اس طریقے کار پر گھر کی دیگر اشیاء مثلا پلاسٹک کی کرسیاں، استری، چینی کے برتن، گھریلو استعمال کے مگ اور دیگر سامان بھی صاف کر سکتے ہیں۔ لوہے کے برتنوں کو دھونے کے بعد کسی سوتی کپڑے سے اچھی طرح ڈرائی کر لیں، 1 منٹ کے لیے چولہے پر رکھ کر گرم کر لیں۔ اس طرح پانی بالکل خشک ہو جائے گا، زنگ نہیں لگے گا۔ اللہ برتنوں کا زنگ بھی دور کرے، ہمارے دلوں کا زنگ بھی دور کر دے، ہمارے کپڑے بھی پاک ہوں، ہمارا جسم بھی پاک ہو، ہمارے عقیدے بھی پاک ہوں، ہمارا عمل بھی پاک ہو، ہماری نیتیں بھی پاک ہوں۔ آمین آمین۔ کوئی لگیات، کوئی دل کی صفائی کا بھی کوئی بتا دیں، کوئی نسخہ کا طریقہ؟ موت کی یاد، تلاوت قرآن کی کثرت۔ سبحان، دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر میرے مولا۔ دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر الغلا کے واسطے۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی اہم باتیں اس مختصر سے پروگرام میں ہم تک پہنچائی گئیں۔ اللہ پاک
قبول فرمائے، منظور فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم درخواست کریں گے کہ آپ اس کو اپنے پاس بھی محفوظ رکھیں، اپنائیں بھی اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، کہ نیکی کی بات کو آگے پہنچانا بھی نیکی ہے۔ اور ماشاءاللہ الکریم مدنی چینل کے ذریعے جو معلومات ہم تک پہنچائی جاتی ہیں، یہ اللہ پاک کی رحمت سے اتھینٹک میٹیریل ہوتا ہے۔ اس میں ایسی معلومات ہوتی ہیں کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہیں، بزرگان دین کے بتائے ہوئے نسخوں میں ہوتی ہیں، اور مفید معلومات ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی کسی بات کا کوئی سر پیر نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت سے تحقیق کے بعد آپ کو یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی،